السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 104۔ اب 105 کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ یہاں اختلاف سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی اختلافات ہیں، اور جن کی وجہ لا علمی نہ تھی بلکہ دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے درمیان حسد، عداوت اور بغض پیدا ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی پیروی کی، دین میں بدعت کو راہ دی اور ایک دوسرے سے حسد کیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اس طرح حق کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اس اختلاف کے بارے میں رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 ترجمہ: لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے، اور ان سب میں سے سوائے ایک فرقے کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ فرقوں میں تقسیم ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا بنیادیں ہیں؟ تو اس کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک تو نسل بنیاد ہے، دوسرا خاندان بنیاد ہے، اور تیسرا مال بنیاد ہے۔ انسان فرقوں میں بٹ جاتے ہیں نمبر 1 جب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بجائے کوئی اور چیز بنیاد بنتی ہے، نمبر 2 جب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی جگہ کوئی اور خوف لیتا ہے، نمبر 3 جب بھی آخرت کے مفاد پر کوئی اور مفاد حاوی ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، تب بھی انسان فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقے الگ الگ ہو گئے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم فرقہ بندی کی تاریخ دیکھیں تو قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی تشریح وغیرہ میں اختلاف تو صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کے عہد میں بھی تھا۔ یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں تھا۔ مسلمان قرآن و حدیث کی وجہ سے فرقوں اور گروہوں میں نہیں تقسیم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اختلاف کے باوجود سب کے لیے اطاعت اور عقیدت کا محور اور مرکز قرآن مجید اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو ہم فرقہ بندی کا اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر فرقہ بندی کیا ہے اور یہ اختلاف کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ تقوی اور اعتصام بحبل اللہ جمیعا، یہ 2 پوائنٹ ہم نے دیکھے تھے کہ جب تک لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑے رکھیں گے تو وہ اتفاق میں رہیں گے، فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ جب ہی ان 2 اصولوں سے ہٹیں گے تو ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور اختلاف کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف دنیاوی اغراض، خواہش نفس کی پیروی اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کیا گیا ہے کہ اختلاف رحمت ہے۔ تو پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے کہ فرقہ بندی کے حق میں پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو یہ موضوع روایت ہے، من گڑت ہے۔ اگر امت کا اختلاف رحمت کا باعث ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنم میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے فرقے کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موضوع حدیث لا کے سہارا لے کر امت کے اندر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرقہ بندی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فرقہ بندی کا آغاز عقیدت اور اطاعت کے محور کو بدلنے سے ہی ہوتا ہے۔ جب شخصیات کی اقوال کو کہ وہ اولیاء کرام، وہ ولی اللہ، ان کے یہ قول تھے، ان کے یہ قول تھے، ان کو پہلا درجہ دے دیا جاتا ہے،
اور قرآن و حدیث کے احکامات خود بخود دوسرے درجے کی حیثیت اختیار کر لیں۔ تو یاد رکھیے یہاں سے اس امت کے اندر فرقہ بندی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو دن بدن بڑھتا چلا گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب جو کسی خاص شخصیت کی اقوال و افکار کے ساتھ خود کو نتھی نہیں کرتا، جوڑتا نہیں ہے نا، سمجھتے ہیں جی اس کا اسلام ہی مشکوک ہو گیا۔ اب آپ بھی اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ بہت سے اسٹیٹس بھی لگائے جاتے ہیں اور بہت سے اقوال پھیر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، حوالہ دیا جاتا ہے جی حضرت علی کا، حضرت عمر کا، جبکہ اس کی کوئی بھی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ ان کے اقوال ہیں یا نہیں ہے۔ تو پلیز پیاری بہنوں، جب تک کسی کی تصدیق نہ ہو ان معزز ہستیوں کے ساتھ بے شک اقوال صحیح بھی ہو، لیکن ان معزز ہستیوں کے ساتھ بھی اقوال نہ جوڑا کریں اور ان اقوال کو شیئر کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اللہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پہ آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ اس آیت میں اختلاف اور رحمت میں دوری کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی موضوع حدیث تو آتی ہیں، قرآنی آیات کے بھی بہت سے مخالف لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 664، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اگر تمہارا امیر ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے لے کے آگے چلتا ہو، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 120۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی واضح اختلافات آنے کے بعد بھی، احکام آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام اطاعت پر راضی کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں، اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، یقیناً وہ متحد ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی قوت ہے۔ یوم تبیض وجوہ تسود، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختلافات کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ عذاب انہیں اس دن ملے گا جب مومنوں کے چہرے ایمان کے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور کافروں اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے ایمان کے نور سے محروم ہوں گے۔ روشن چہرے والوں سے مراد اہل سنت اور الجماعت ہیں، اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت اور امت میں اختراق پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 27، ترجمہ، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوئے ہوگی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ عبس آیت نمبر 40، 41، 42، ترجمہ، اور اس دن کچھ چہروں پہ خاک اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور یہی لوگ کافر و بدکار ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ کن کے چہرے روشن ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو وفا کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ رحمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ رحمت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اس کی پناہ میں آنا ہے۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔